أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. یہ آیت کریمہ قرآن کریم سورہ کہف آیت نمبر 32 سے مضمون آج بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. آج کے اس درس میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں اہل ایمان اور اہل کفر کا ایک مثال بطور تمثیل اور بطور تشبیہ بیان فرمایا ہے. آج میں اسی تمثیل، اسی تشبیہ اور مثال کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کی بات بیان کیا ہے، اور ان آیات کو سمجھنے سے پہلے اس سے پہلے کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس سے پہلے جو مضمون آیا تھا قرآن کریم کے سورہ کہف کے آیت نمبر 28 میں، اس میں یہ مضمون تھا کہ اہل کفر میں سے بعض لوگ عیینہ بن حسین کا نام ذکر کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، اور اس وقت حضرت سلمان آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ آپ جو کہتے ہیں اگر اس کے متعلق ہم سے کچھ بات کرنا چاہیں اور ہم کچھ آپ کے بات کو سن سکتے ہیں اسی وقت جب آپ ان غریبوں کو، ان فقراؤں کو آپ دور کر دیں، یا کم سے کم جب ہم آئیں تو انہیں ہٹا دیں. یہ مجملاً اہل کفار کی طرف سے یہ پیشکش تھی کہ اے محمد، ہم آپ سے اسی وقت قریب ہو سکتے ہیں، آپ کی بات کو ہم اسی وقت سنیں گے، یا آپ جو کہنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے اسی وقت پیش کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے درمیان، آپ کے سامنے آپ کے یہ غریب صحابہ نہ رہے، آپ کے یہ غریب ساتھی نہ رہے. ان کو دور کر دیا کریں، انہیں ہٹا دیا کریں، یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان سے بالکل آپ الگ ہو کر کے الگ بیٹھیے، تب جا کر کے ہم آپ سے کچھ سن سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ ہدایت دی اور یہ تعلیم دی کہ اے نبی، آپ اپنے صحابہ کو نہ چھوڑیں جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، جو رات دن اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضامندی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. آپ انہیں کسی بھی صورت میں دور نہ کریں، اور جو آپ کی خواہش بھی اگر ہوتی ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو اسلام میں غلبہ ہوگا، اسلام کی ترقی ہوگی، تو آپ اس کے لیے بے فکر رہیں. اسلام کا غلبہ
اسلام کی کامیابی مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ تقوی سے ہے، اللہ کے خوف سے ہے، اور جو ان صحابہ میں موجود ہے یہ کافی ہے۔ آپ ان کے چکر میں نہ رہیں۔ اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے فائدہ ہوگا، اگر نہ آئیں تو انہی کا نقصان ہوگا۔ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب یہ مضمون ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل ایک مثال بیان فرمایا۔ اب اس مثال کے بارے میں دو آدمیوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، آپ ان سے، لوگوں سے، وہ مسلمان بھی ہوگا اور کافر بھی ہوگا، دو آدمیوں کا مثال بیان فرمائیے بطور تمثیل۔ اب دو آدمی کیا ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنی مخزوم کے دو آدمی تھے جس میں سے ایک مسلمان ہو گیا تھا، اور ایک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، یا اسی طریقے سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بطور تمثیل کے بیان کیا گیا ہے، اس میں نہ کوئی بھائی تھے اور نہ ہی کوئی بھائی تھے اور نہ ہی کوئی حقیقت میں کوئی دو دوست تھے، یا جس طرح سے بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے اور باپ کی وراثت میں ان کو یہ حصہ ملا تھا 8,000 دینار میں، ایک کو 4 ملا اور ایک کو 4,000 دینار ملا، اور جن میں سے ایک نے 1,000 دینار سے زمین خریدی، 1,000 دینار سے انہوں نے باغ لگایا، 1,000 دینار سے انہوں نے شادی کی، اور 1,000 دینار سے اپنا گھر کا سارا سامان خریدا، اور دوسرے بھائی 1,000 اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے رہے، اور جنت کے سامان وہ اس کے بدلے میں لیتے رہے۔ پھر حالات اور فاقہ کشی کا زمانہ آیا تو وہ اپنے بھائی کے پاس گئے، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ تم تو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہے، اب میں دیکھو میں کیسا ہوں، اور میرے پاس یہ ساز و سامان ہے، یہ دولت ہے، یہ دنیا کی آرائش ہے۔ بہرکیف جو بھی مراد ہو، یہاں پر اہل ایمان اور اہل کفر کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے مال پر بھروسہ کرتے ہیں، اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اپنے قسمت کا تارا سمجھتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ مال، یہ دولت اس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور یہ جہاں آخرت میں رسوا ہوں گے ایسے لوگ، بعض دفعہ یہ دنیا میں بھی رسوا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ مثال بیان کیا جائے گا۔ اور جو لوگ اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، ان کو آخرت میں بہترین اللہ کی عنایت، اللہ کا عطا اور اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا ہی، لیکن بعض دفعہ دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، آپ لوگوں سے دو آدمیوں کے مثال بیان فرمائیے، ان دونوں آدمیوں میں سے جو ایک اہل ایمان تھا اور ایک اہل کفر تھا۔ اہل کفر کو مال و دولت ملا تھا اور اہل ایمان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس ایمان تھا، اللہ کا خوف تھا، تقوی و طہارت تھا۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے، اور ہم نے ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنائے ہوئے تھا اور ان کے درمیان رکھی تھی، اور وہ دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوتا تھا۔ یعنی دنیا کے درختوں میں اور باغ اور پھلوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ درخت کا پھل نہیں آتا ہے، یا بعض دفعہ باغیچے کے کچھ پھل نہیں آتا ہے، لیکن ان دونوں باغوں کا یہ طریقہ تھا کہ دونوں میں پورا پھل آتا تھا، کوئی کمی نہیں تھی، کسی درخت میں بھی نہیں۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان اللہ نے چشمے بھی جاری کر رکھا تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس اس کے علاوہ بھی اور بھی مال و دولت تھی۔
فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، تو جو وہ اہل کفر تھا اپنے ساتھی ملاقاتی ساتھی سے جو اہل ایمان تھا اس سے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں اور میرا مجمع بھی زبردست ہے، یہ جاہ و حشمت، یہ غلام، یہ نوکر چاکر اور لوگوں کا آمد و رفت، یہ میرے قسمت ہے، یہ میری تقدیر ہے۔ اور پھر وہ اپنے باغیچے میں اتراتے ہوئے اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے داخل ہوا اور کہا کہ جیسا کہ تیرا خیال ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے کبھی بھی نہیں لگتا کہ میری زندگی میں یہ ساری چیزیں ختم ہوگی، اور نہیں مجھے یہ بھروسہ ہے اور اعتقاد ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر ہو بھی جیسا کہ تیرا عقیدہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ قیامت ہوگی اور اچھا بدلہ ملنا ہے اور ایسا اور ویسا، اگر مان لیا جائے تیرے عقیدے کے مطابق اگر قیامت ہوگی تو سنو، میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو مجھے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور اس باغ سے اچھی جگہ وہاں پر مجھے ملے گی۔ اب جو اہل ایمان نے جواب دیا ہے ان کی باتوں پر، اس کو سماعت فرمائیں۔ وہ آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 37 سے بیان فرمایا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 37 سے، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب، اور اس کے ملاقاتی ساتھی نے اہل ایمان نے اس اہل کفر سے کہا، بات کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس ذات کا انکار کرتا ہے؟ یعنی قیامت کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے، بعث بعد الموت کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہے، کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی تیرا مادہ بعیدہ مٹی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے واسطے سے تیرا وجود ہوا ہے۔ ثم من نطفہ، پھر تم کو پیدا کیا ہے مادہ قریبہ سے، جو رحم کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے انسان کو۔ ثم سواک رجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک تندرست، ایک ٹھیک ٹھاک انسان پیدا فرمایا۔ اہل ایمان کہتا ہے لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہی اللہ میرا معبود حقیقی ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اہل ایمان کہتے ہیں کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ وہی ہوتا جو اللہ چاہتا ہے اور بدون خدا کی مدد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں تجھ سے مال اور اولاد میں آج کمتر دکھ رہا ہوں تو وہ زمانہ نزدیک ہے، وہ وقت نزدیک ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر باغ عنایت فرمائے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس باغ پر آسمان سے آفت آئے گی اور جو اس باغ کو چٹیل میدان بنا کر کے رکھ دے گا، یا پھر اس میں اس کے پانی کو، جو نہریں ہیں اس پانی کو اللہ تعالیٰ اتنا اندر لے جائے گا، زمین میں دھسا دے گا کہ تو پھر اس کو تلاش کرنے پر قدرت نہیں رکھے گا، اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور آفت نے اس کے سامان کو، ان کے باغ کو اور جو بھی ان کی پاس مال و دولت تھا سب کو اس آفت نے گھیر لیا، اور جو کچھ اس نے اس پر لگایا تھا وہ سب کے سب ختم ہو گیا، اور وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا، اور وہ سب کے سب باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا ہوا تھا، زمین پر بکھرا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ ایک تو حال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نتیجہ میرے ایمان نہ لانے کی بنیاد پر اور شرک کی بنیاد پر ایسا ہوا، کاش کہ میں ایمان لے آتا۔ یا پھر یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا کو جنت سمجھ رہا تھا اور یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد اس سے بہتر مجھے جگہ ملے گی، تو
جب وہ عالم قیامت میں جو وہ منظر دیکھے گا جو اس کے لیے پیش ہوگا، یا عالم برزخ میں قبر میں جب وہ اپنی حالت کو دیکھے گا تو وہ کہے گا، یہ کاش کہ میرے لیے اچھا ہوتا کہ میں ایمان لے آتا دنیا میں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ان کے لیے کوئی ایسا مجمع ہوگا جو اس کو مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے بغیر، یعنی عالم آخرت میں ان کو اللہ کے عذاب سے، گرفت سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی فرد۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اللہ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اس وقت یعنی عالم قیامت میں مدد اللہ ہی برحق کا ہوگا، اور اسی کا ثواب اور اس کے ثواب بہتر ہے اور اس کا نتیجہ بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین ثواب دینے والا ہے، بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کام کا بدلہ دے تو وہ ناپائیدار ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، محدود نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا کے تھوڑا فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ جو عنایت دے گا اور جو اللہ کی عطا اور جو ثواب کے شکل میں، اور اللہ جو انسان کو اجر کے شکل میں دے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور انسان کو وہاں کامیابی کی ضمانت ملے گی جنت کے شکل میں، اور بہترین صلہ ملے گا اللہ کے دیدار کے شکل میں، اور جنت میں ہر طرح کی نعمت اور عشائش اہل ایمان کے لیے اللہ عطا فرمائے گا۔ ان واقعہ کو اور ان مثال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس آدمی کے پاس مال و دولت ہے، وہ مال و دولت میں اس طرح سے گرفتار ہو کر کے اور اس طرح سے مصروف ہو کر کے آخرت کو نہ بھلا بیٹھے، اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر اترائے نہیں، اپنی قسمت اور تقدیر کا نتیجہ نہ سمجھے، اور اللہ کی دی ہوئی عنایت اور عطا پر تکبر نہ کرے، لوگوں پر بڑائی اور شیخی نہ بگھارے، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھے اور اسی نعمت کے سمجھ کر کے اس کو استعمال کرے۔ اور جو لوگ اہل ایمان ہیں اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اہل ایمان کو اللہ بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں ایسا اہل ایمان کو بدلہ دے گا کہ جس کا مقابل کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی آدمی کے لیے جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل تقوی کو آخرت میں اپنے فضل و کرم سے جنت عنایت فرمائے گا۔ رب کریم سے التجا ہے کہ ہم سب کو اللہ کریم اپنے خاص بندوں میں شمار فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عنایت فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔